حديث نمبر 287 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون. حضرت عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام سے پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کس طرح سے نماز پڑھتے تھے. اب یہ نفل نماز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ سنت نمازیں یا نفل نمازیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی پڑھا کرتے. فقال انکم لا تطیقون ذلک. مولا علی نے فرمایا کہ تم لوگ ویسا نہیں کر سکو گے، جیسی نماز سرکار پڑھتے تھے تم ویسی نماز، رسول اللہ جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز تم نہیں پڑھ سکو گے. قال قلنا من اطاق منا ذلك صلى. انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتا دیجئے ہم میں سے جس سے ہو سکا تو پڑھ لے گا، کیونکہ نفل کا بیان ہے نا کہ اگر نہیں ہو سکا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ پڑھ لے گا. فقال، تو مولا علی نے فرمایا كان اذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين. فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام اگر سورج ایسا ہو، ایسا آسمان کی طرف بتا کے ایسا اگر سورج ہو اور سورج ایسا ہو اور جا کر وہ یہاں تک آ جائے، ایسا ہو سورج اور ایسے سے لے کر ایسا ہو جائے، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے. یعنی ظہر کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا نا، ظہر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو عصر کا وقت آ جاتا، عصر سورج یہاں پر آ جاتا، اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے. پھر اس کے بعد فرماتے وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى 4. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا بھی کرتے کہ اگر سورج یہاں پر ہے، یہ ایسٹ سائڈ جدھر سے سورج نکلتا ہے، تو فرماتے ایسٹ سائڈ، اگر سورج یہاں پر ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائے، اتنا وقت اگر گزر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ٹائم میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یعنی اشراق کا وقت گزرنے کے بعد جو ضحیٰ کا وقت شروع ہوتا نا 7:30 8 بجے، تو وہاں سے شروع کیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورج اوپر آنے تک، یعنی ظہر کا وقت قریب آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے. ایسے جو بتائے ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم جو بتائے ہیں، اس میں بتائے ہیں کہ 2 رکعت سرکار پڑھتے تھے، اور اس طرف ضحیٰ سے لے کر چاشت کے وقت سے زوال تک جو بتائے اس میں بتایا کہ 4 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد فرماتے وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ 4. اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 رکعت الگ سے بھی پڑھتے تھے. تو یہ کون سی نماز ہو رہی؟ یہ ضحیٰ سے لے کر زوال تک یا زوال سے لے کر عصر تک، یہ ریگولر نماز سے متعلق سنتیں نہیں ہیں، یہ الگ سے نفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے پڑھتے. اور اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، اس کے علاوہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے. وبعدها رکعتین، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے. یہ سنتوں کا بیان کر رہے ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے. وقبل العصر 4، اور عصر کی نماز سے پہلے بھی 4 پڑھتے، جس کو ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. عصر کی نماز سے پہلے بھی 4 پڑھتے. یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم، اور یہ جو 4 رکعت بتائے نا، یہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت یا عصر سے پہلے کی 4 رکعت، یہ 4 رکعتوں کو، یہ روایت ہماری دلیل نہیں ہے، یہ 4 رکعتوں کو فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان سلام پھیر کے 2 رکعت کو الگ الگ کرتے تھے. یعنی ظہر سے پہلے اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت سلام، پھر 2 رکعت سلام، اس طرح سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے. اور عصر سے پہلے کی بھی جو سنت ہوتی ہے اس کو 4 رکعت پڑھتے، تو 4 رکعت میں 2 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے، پھر 2 رکعت. اور سلام جو پڑھتے ہیں، سلام جو پھیرتے ہیں، یفصل بین الرکعتین بالتسلیم، ہر 2 رکعت میں فصل کرتے تھے، ہر 2 رکعت کے بعد گیپ دیتے تھے سلام کے ذریعے. کون سا سلام؟ بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین والنبیین ومن تبعهم من المؤمنین والمسلمین. وہ سلام کرتے تھے، سلام کے ذریعے رکعتوں کو الگ الگ کرتے تھے، 2 رکعت کو سلام کے ذریعے الگ کرتے تھے. اور وہ سلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے لیے. یہ جو سلام پھیرتے ہیں نا ہم نماز میں، تو خیال آتا ہوگا کہ یہ سلام کس کو تو بھی کر رہی ہے، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کس کو کرنا ہے سلام؟ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے جو قریب نزدیک اور یعنی اونچے مقام والے جو ہے ملائکۃ المقربین،
اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں پر سلام ہے، والنبیین اور نبیوں پر سلام بھیجنا ہے، ومن تبعہم من المؤمنین والمسلمین اور جو کوئی انبیاء کی اتباع کرتے ہیں ایمان والوں میں سے اور اسلام والوں میں سے، سارے مؤمنین اور سارے مسلمانوں کو سلام کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو اس میں مراد فرشتے ہیں، انبیاء ہے، خاص مؤمن ہیں اور عام مسلمان ہیں، سب کے لیے جو ہے اس کے اندر سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف اس طرح سے سلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ چیپٹر نمبر 40 مکمل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عموماً نفل نمازوں سے متعلق۔